بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره صلوات پر محمد صبح بھی اسی آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ انجام دیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ قرآن سمجھ لیا جائے۔ کل بھی کچھ فضائل بیان کیے تھے اور آج بھی بیان کرنے تھے، لیکن مولانا دیر سے آئے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ ہمارا 6 بجے شروع ہونا تھا، لیٹ ہو گئے تو درس کا ٹائم نہیں بچتا۔ درس لازمی ہے، دعائے توسل نہ ہوا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، دعائے توسل سے کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا کچھ بھی، لیکن درس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بات کوئی پلے پڑ جاتی ہے۔ کل سے انشاءاللہ 6 بجے یہ آئیں نہ آئیں درس، یہ دعائے توسل شروع ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے میں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر ہم لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں کیا ہے؟ یجعل لہ مخرجا، پھر اللہ ہمیں خروج کا موقع دیتا ہے، راستہ دے دیتا ہے۔ آپ جاتے ہیں مختلف حال میں، مختلف شادی حال میں، مختلف بلڈنگوں پر، تو وہاں لکھا ہوتا ہے مخرج یا خروج۔ یہ اصل میں یہ بیان ہو رہا ہے یہاں پر، یہ یہیں سے لیا ہے کہ اگر تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، روزی رزق نہیں بڑھ رہا، تو بابوں کے پاس جائیں گے، ساڈے کول بھی آندھی ہے بات، تو کیا کریں پھر؟ اگر ان عاملوں کے پاس جانا حرام ہے تو پھر کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے قرآن پڑھ، اسی میں سب کچھ ہے، اسی میں تیرا علاج ہے۔ اب اس ایگزٹ کو بیان کر رہا ہے، ایگزٹ نہیں، راستہ، نکلنے کا راستہ۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تم تقوی اختیار کر لو تو اللہ تمہیں نکلنے کا راستہ ضرور دے گا۔ پڑھ لکھ گئے ہیں، اعلیٰ تعلیم ہے، روزی نہیں مل رہی ہے، اللہ نے نسخہ بیان کیا ہے، جلدی جلدی وقت نہیں ہے، نسخہ بیان کیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ جب تقوی اختیار کریں گے تو اللہ نکلنے کا راستہ دے گا، تو نکل کے جائیں گے کہاں؟ یہ بھی ایک ہے نا کہ جی ہم، اب ایک آدمی نے تقوی اختیار کر لیا، گھر میں بیٹھ گیا، وضو کیا اور بیٹھ گئے، سارا دن تسبیح اور نماز، سارا دن تسبیح اور نماز، یہ تقوی نہیں ہے۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک حدیث فرماتے ہیں سب سے بہترین اور بڑی عبادت ہے اپنے اہل و عیال کے لیے غذا کا اہتمام کرنا، کمانا۔ اب یہ جناب متقی بنے ہیں، پرہیزگار بنے ہیں، وضو کیا، آ کر بیٹھ گئے مسجد میں، سارا دن بیٹھ گئے، 6 گھنٹے بیٹھے ہیں مسجد میں، پرواہی کوئی نہیں ہے، کبھی پسینہ نہیں بہایا ہوگا کہ روزی کے لیے پسینہ بہایا جائے، بس اللہ رسول نے دے دیا ہے وہ سبب، یہ بھی شکرانہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے پریشان نہ ہو، تجھے راستہ میں دوں گا، وہ
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تجھے ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہ ہوگا، تجھے گمان تک نہ ہوگا، ایسا رزق دوں گا اور ایسی جگہ سے دوں گا، روزی کے لحاظ سے پریشان نہ ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر ہم توکل کر لیں اللہ پر، ایک جملہ ہے لطیف اگر سمجھ لیں، وہ کریم کتنا ہے، کبھی سمجھیں اس کو قریب سے۔ جب ہم مانگنے کے لائق نہیں تھے تو اس نے رزق ہماری ماں کے سینوں میں بھیج دیا، ایسے ہی ہے، تو اب مانگنے پہ نہیں دے گا، مانگنے پہ نہیں دے گا، تو پھر ہم یہ عاملوں کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں، کیا لینے جاتے ہیں، اور روزی اس کے ہاتھ میں۔ اللہ اس قرآن میں ارشاد، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر تم تقوی اختیار کرو، وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تمہیں خروج کا راستہ دے گا، نکلنے کا راستہ دے گا، وَيَرْزُقُهُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا، لا يحتسب، کہ کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اب اگلا جملہ، وَيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اگر اللہ پہ توکل کر لو گے تو پھر اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، اور اللہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے پورا کر کے چھوڑتا ہے، اللہ ادھورا کام نہیں چھوڑتا، جب چاہتا ہے پورا کام کرتا ہے۔ روزی چاہیے ہمیں، رزق چاہیے، صبح بھی عرض کیا، 2-3 چیزیں جلدی بس ہیں بھی 2-4 منٹ میں اس میں نسخہ بیان کر رہا ہوں، 2 نسخے بیان کروں گا، لکھ لیں۔ ایک کل میں نے نسخہ دیا تھا کہ اگر روزی میں برکت چاہتے ہیں، روزی زیادہ چاہتے ہیں تو باطہارت رہنا شروع کر دیں، امام فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں باطہارت رہیں، آپ کی روزی میں اضافہ ہو۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، آپ کی روزی میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی۔ اب اس آیے مجیدہ کو دیکھیں، آپ توجہ فرمائیے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یہ ائمہ کے بتائے ہوئے عمل ہیں، یہ کرنا شروع کر دیں۔ فرماتے ہیں جس کی روزی کے اسباب بند ہوں گے، روزی نہیں بند ہوتی، اسباب روزی بند ہوئے، روزی کبھی بند نہیں ہوتی، جب تک زندہ ہے روزی ملے گی، لیکن اسباب روزی، جاب تھی چلی گئی، ملازمت تھی چلی گئی، کاروبار تھا ختم ہو گیا، اب رسول فرماتے ہیں اگر اسباب روزی بند ہو گئے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو فرماتے ہیں صبح کی نماز کے بعد اس سورہ طلاق کی اس آیت کو پڑھ 7 مرتبہ، اللہ تیرے لیے کافی ہوگا۔ کر کے دیکھیں آپ، اور ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں، قرآن کو کبھی آزمانا نہیں ہے، قرآن آزمانے کے لیے نہیں ہے، یہ عام آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ باب فقیر کی بات نہیں ہے، یہ مولوی ملا مفکر کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں عقلیں ملی ہیں، یہ اس کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد 7 مرتبہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اس آیت کو، اور یہ سورہ طلاق ہے، ابتدائی آیات ہیں، اس لیے بار بار عرض کر دے رہا ہوں کہ دیکھ لیجئے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر تقوی اختیار کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نکلنے کا راستہ دے گا، روزی میں ہمیں روزی دے گا، اور ایسی جگہ سے دے گا کہ ہمیں گمان تک، اور جب اللہ چاہتا ہے کسی امر کو کرنا تو پھر وہ پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ اب ایک ہمارے جید قدیم علماء میں سے ایک بڑا نام آیت اللہ شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ، صبح شاید نہیں بیان کیا تھا، ایک مومن کو میں نے عرض کیا تھا، انہوں نے نماز کے بعد درس کے بعد سوال کیا تھا کہ میں مقروض ہوں بہت زیادہ، ایک تو قناعت کو اختیار کریں تاکہ قرضی نہ بنے، مقروض نہ ہو۔ سب سے بہترین نسخہ یہی ہے کہ جتنا آپ نے آپ کو کنٹرول کریں گے اتنے قرض سے بچیں گے، ایک۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ اگر اسباب روزی ختم ہو گئے، گھر میں کچھ نہیں ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، آزاری ہے، کوئی کام نہیں بن پا رہا،
تو فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز پڑھ حاجت کی، اور اس کے بعد اس آیت کو 21 مرتبہ سجدے کے عالم میں ادا کر، سجدے کے صورت میں ادا کر، اس کو تلاوت کر، تاکہ اللہ سارے راستے تیرے کھول دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ بہترین نسخے ہیں جو محمد والے محمد کی جانب سے ہم تک آئے ہیں۔ یہ کوئی ان لوگوں کے نسخے نہیں ہیں جو بے عمل ہیں، بلکہ صحیح عامل لوگ، رسول سے بڑا کوئی عامل نہیں۔ وہ فرماتے ہیں نماز صبح کے بعد 7 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کرو، روزی کے بے شمار ذریعے آپ تک پہنچ جائیں گے، بے شمار راستے آپ کے لیے کھلیں گے، روزی میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، صحت ملے گی، بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔